الحمد للہ الکثیر والصلاة والسلام علی سمیع البصیر وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد ہمارا موضوع جشن عید میلاد النبی پر منکرین کے اعتراضات اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان اعتراضات کے جوابات کی یہ دوسری قسط ہے۔ سب سے پہلے میلاد کی اصطلاحی تعریف کہ میلاد کہتے کس کو ہیں۔ الامام الحافظ المحدث امام جلال الدین السیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی صفحہ نمبر 199 پر میلاد شریف کے متعلقہ آپ نے ایک باب باندھا ہے۔ اس کے اندر آپ سے سوال ہوا کہ میلاد کی تعریف کیا ہے، میلاد کا حکم کیا ہے، تو آپ نے میلاد کی تعریف کی ہوا اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن وروایت الاخبار الواردۃ فی مبدأ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما واقع فی مولدہ من الآیات۔ کہہ رہے ہیں کہ ہوا اجتماع الناس، لوگوں کا جمع ہونا، مل جل کے بیٹھ جانا، پھر وقراءۃ ما تیسر من القرآن، جتنا میسر آئے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، پھر ان احادیث مبارکہ کا ذکر کرنا جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت کے وقت واقعات رونما ہوئے، آپ کے جو اوصاف، عزتیں، شانیں، رفعتیں اور منزلتیں ہیں، ایسی احادیث مبارکہ کا جس محفل میں ذکر کیا جائے اس کو محفل میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال ہوا ما حکمہ من حیث الشرع، کہ شریعت کے اعتبار سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ حل ہوا محمود او مذموم وحل یثاب فاعلہ او لا، کیا یہ کام شریعت کی روشنی میں محمود یعنی اچھا ہے، او مذموم یا برا ہے، وحل یثاب فاعلہ او لا، اور جو میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتا ہے، جو اس میں چل کے آتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو پڑھواتا ہے، کیا محفل میلاد کرنے والے کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ شریعت کی روشنی میں محمود کام ہے، اچھا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں پسندیدہ کام ہے، یثاب علیہا صاحبہا، اور اس کے کرنے والے کو اللہ کی طرف سے ثواب دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
لما فیہ من تعظیم قدر النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم و اظہار الفرح والاستبشار بمولدہ الشریف۔ امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ اس محفل میلاد مصطفیٰ میں ثواب ملتا ہے، وجہ یہ ہے من تعظیم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس محفل میں آقا کریم علیہ السلام کی عزت اور تعظیم اور شان کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس محفل شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جو کام وہ اس محفل میں کرتے ہیں وہ شرعاً جائز ہے۔ قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، عزت اور تعظیم کا معاملہ کرتے ہیں، تو اب یہ سارے کام شریعت کے اندر محمود ہیں، تو لہٰذا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا محفل میلاد بھی اسلام کی روشنی میں محمود اور کار ثواب اور بہت بڑی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ نیکی ہے۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اندر رسول کائنات، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ جو ہم محفل میلاد مصطفیٰ سجاتے ہیں، اس کا مقصد ہے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کے اوصاف، آپ کی شانیں، منزلتیں، رفعتیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر مسلمان ان کو سن کے اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم، ہمارے مالک و مختار آقا غیب داں نبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے حوالے سے محفل شریف سجائی گئی، اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوئے، آپ کی شانیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمامی معاملات جو اللہ کی طرف سے آپ کو شانیں، رفتیں، منزلتیں دی گئیں، ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی اس محفل کے اندر ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، جس طرح کہ پہلی قسط کے اندر یہ ساری باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں پیچھے ذکر کر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے اوصاف اور شانیں بیان کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اوصاف اور شانیں صحابہ کی موجودگی میں، کہ صحابہ محفل کے اندر موجود ہیں، اجتماع لگا ہوا ہے، مختلف صحابہ کرام بخاری شریف کے حوالے، ترمذی شریف کے حوالے سے یہ حدیثیں پچھلی قسط میں گزر چکی ہیں، مختلف انبیاء علیہ السلام کی صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے کلام کو سنا ہے کہ تم جو کچھ انبیاء کی شانیں بیان کر رہے تھے میں نے ان سب کو سنا، لیکن غور کرو مجھے بھی تو اللہ نے شانیں اور عزتیں اور اوصاف عطا فرمائے۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی شانوں پر صحابہ مجلس میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اپنی شانیں خود بیان کر رہے ہو، یہی میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلی قسط کے اندر سیاستہ کے حوالے سے عرض کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میلاد کا مقصد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت۔ قرآن و سنت کے اندر یہی چیز ایمان والوں سے مطلوب ہے کہ بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے اندر زندگی گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت والے کام کرے، آپ کے شانوں کے چرچے کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار رکھے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف اور ان کا ذکر خیر کرتا رہے۔ اب غور کیا جائے، صحیح بخاری شریف کے اندر میلاد کا جب آپ کو مقصد سمجھ میں آ گیا کہ میلاد کا مقصد ہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ادب و احترام، آپ کی عزت، آپ کی شانیں، آپ کے اوصاف، یہ کام صحابہ کرام نے بھی کیا ہے۔ کیونکہ بار بار یہ اعتراض ہو رہا ہے، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں، یہ سارے اعتراضات پہلی قسط کے اندر ہم نے ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے دیے۔ اب غور کریں، میلاد کا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی تعظیم، اس کا ذکر خیر ہوتا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں آپ کا ادب و احترام بیٹھتا ہے، تعظیم بیٹھتی ہے، آپ کی شان سن کے مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ تو صحیح بخاری شریف کے اندر
किताब व शुरूत के अंदर इमाम बुखारी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अदब व एहतराम और जो वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर इज्जत का लिहाज रखते थे वो किस तरह रखते थे, इंसान गौर करे। इसका कोई बैकग्राउंड यूं बयान किया कुतुब के अंदर कि जिस वक्त नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उम्रा की गर्ज से हुदैबिया तक जा पहुंचे तो कुफार ने अपनी तरफ से उर्वा बिन मसूद सक़फी को भेजा। उस वक्त तक ये उर्वा बिन मसूद सक़फी मुसलमान नहीं हुए थे। इनको भेजा कि जाओ तुम मुज़ाकरात करके आओ। मकाम हुदैबिया पर जब ये उर्वा बिन मसूद सक़फी जो बाद में मुसलमान हो गए थे लेकिन उस वक्त तक मुसलमान ना हुए थे, ये जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, वहाँ सहाबा का अदब एहतराम देखा, सहाबा जो आका करीम की इज्जत का इजहार करते, आपकी ताज़ीम का इजहार करते, उसको देखा। फिर जब ये उर्वा बिन मसूद सक़फी कुफार की तरफ मक्का की तरफ लौटा तो उनको ये बता रहा था, इस एतबार से कहने लगा इन्ना उर्वता जअला यरमुक अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिऐनिही क़ाल फवल्लाहि मा तनख़्ख़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तनख़्ख़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुख़ामतन इल्ला वाक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदल्लक बिहा वजहहु व जिल्दहु। उर्वा बिन मसूद सक़फी अपने काफिरों से कहने लगा जो इसके हम मसलक थे, क्योंकि उस वक्त तक ये मुसलमान नहीं हुआ था, कि तुम नबी अलैहिस्सलाम के साथ नबी अलैहिस्सलाम के साथ जंग का इरादा तर्क कर दो, नबी अलैहिस्सलाम के साथ लड़ाई का इरादा तर्क कर दो। क्योंकि कहने लगा लोगों मैं बड़े बड़े बादशाहों की मजलिस में गया हूँ, बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूँ, मैंने उनके नौकरों चाकरों को बड़ा अदब एहतराम करता हुआ देखा है, लेकिन जिस तरह इज्जत और अजमत नबी अलैहिस्सलाम की उनके सहाबा करते हैं मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। इमाम बुखारी कहते हैं वो क्या बयान करने लगा, कहने लगा फवल्लाहि मा तनख़्ख़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुख़ामता, अल्लाह की कसम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपना मुबारक नाक साफ फरमाते हैं, मुबारक रीठ नाक से निकालते हैं, उर्वा कह रहा है इल्ला वाक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, तो उनके सहाबा आका करीम के मुबारक नाक से मुबारक तैयब ताहिर निकले हुए पानी को जमीन पे नहीं जाने देते। क्या करते हैं वो अपने हाथ सामने कर देते हैं। फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, सहाबा में से कोई ना कोई बंदा अपना हाथ सामने कर देता है और आका करीम के मुबारक नाक का मुबारक पानी उस सहाबी के हाथ पे गिरता है और फिर वो करते क्या है, उस पानी को वो अपने चेहरों और अपने जिस्मों के साथ मल लेते हैं। कहने लगा गौर करो जिस नबी की ताजीम उनके सहाबा इतनी करते हैं। फिर कहने लगा वाइजा अमरहुम इब्तदरू अमरा, और जब वो कोई आर्डर अता फरमाए तो सहाबा में से हर एक शख्स इस चीज का ख्वाहिशमंद होता है कि सबसे पहले ही मैं इस बात को पूरा करूं, सबसे पहले मैं ही आपके आर्डर को पूरा करने वाला हूं, सबसे पहले आपकी बात को मानने वाला मैं ही होना चाहिए, मुझे ही इस काम के अंदर सबसे पहल करनी चाहिए। कहने लगा वो इतना अदब एहतराम इतनी ताजीम करते हैं। आगे वइज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलूना अला वदूइही, कहने लगा जब वो उनका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू फरमाते हैं तो सहाबा इतना जल्दी वुजू के पानी पर झपट पड़ते हैं, मालूम होता है कि आपस में अभी लड़ पड़ेंगे, मालूम होता है कि सहाबा आपस में अभी लड़ पड़ेंगे। और फिर वो पानी करते क्या है, कहने लगे जी वो पानी लेकर सहाबा अपने चेहरों पर अपने जिस्म पर मल लेते हैं और जिस बंदे को वो ना मिलता हो, जिसको वो पानी मिला, जिसने उससे बरकत ली अपने चेहरे पर जिसमें मल लिया और दूसरे साहबी को वो पानी ना मिला, जाहिर है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी किलो डेढ़ लाचर 2 किलो होगा और इतने सहाबा कराम सैकड़ों की तादाद के अंदर। तो ये उर्वा बिन मसूद सक़फी
اپنے ان ہم مسلک کافروں کو کہہ رہا تھا کہ جس کو پانی نہیں ملتا، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک کا طیب طاہر پانی نہیں ملتا مس کرنے کے لیے، تو جس نے مس کیا ہوتا ہے وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ مس کر کے پھر اپنے بدن پہ مس کر لیتا ہے، اپنے چہرے پہ مس کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ عروہ نے کہا لوگو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبارک دہن سے طیب طاہر لعاب مبارک آپ ڈالتے ہیں تو صحابہ اس کو نیچے نہیں جانے دیتے، صحابہ اس کو لے کے اپنے چہروں پہ مال لیتے ہیں، اپنے جسموں پہ مال لیتے ہیں۔ پھر آخر میں جا کے اس نے نتیجہ نکالا، کہنے لگا واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی محفلیں دیکھی ہیں، ان کا ادب و احترام جو ان کے نوکر چاکر کرتے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے۔ وفدت علی قیصر و کسریٰ و نجاشی، کہہ رہا میں قیصر کے پاس گیا، میں کسریٰ کے پاس گیا، میں نجاشی کے پاس گیا۔ واللہ ان رأیت مالکا قط يعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگ اللہ کی قسم نہ قیصر کی اتنی تعظیم کی جاتی ہے، نہ کسریٰ کی اتنی تعظیم کی جاتی ہے، نہ نجاشی بادشاہ کی اتنی تعظیم کی جاتی ہے، ان کے نوکر ان کے دوست اتنی تعظیم نہیں کرتے، اتنا عظمت کا ذکر نہیں کرتے جتنی تعظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ما يعظم اصحاب محمد محمدا، جتنی تعظیم مصطفیٰ کریم کے صحابہ مصطفیٰ کریم کی کرتے ہیں، خدا کی قسم اتنی تعظیم کسی بھی بادشاہ کی نہیں ہوتی۔ اے کفار کے گروہ، میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، جو اپنے نبی کا لعاب، جو اپنے نبی کے ناک مبارک کا پانی، جو اپنے نبی کے وضو کا مبارک طیب طاہر پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے نبی کا خون کب زمین پہ جانے دیں گے؟ میں تمہیں روکتا ہوں کہ ان کے ساتھ تم لڑائی مت کرو، کوئی صلح صفائی والا معاملہ کر لو۔ اب اس حدیث پر غور کیا جائے، اس کو صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے ذکر کیا کتاب الشروط کے اندر، حدیث کا نمبر ہے 2732۔ اب غور کیا جائے میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی شانیں، اور مقصود میلاد کیا ہے؟ آپ کی تعظیم، آپ کی عزت، آپ کا ادب و احترام۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں کس قدر تعظیم کا ملکہ پایا جاتا تھا، کس قدر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، توقیر اور توصیف کا لحاظ رکھتے تھے کہ ایک کافر بندہ کفر کی حالت میں یہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم اتنی تعظیم کسی کے دوست کسی کی نہیں کرتے جتنی تعظیم صحابہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ تو ثابت ہو گیا کہ ہر وہ کام جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا پہلو نظر آتا ہو، جس کام سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت کا پہلو نظر آتا ہو، یہ کام قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہیں، صحابہ کرتے تھے، مصطفیٰ کریم ان کے اس کام سے راضی رہتے تھے، ورنہ تو آپ منع فرما دیتے۔ پھر ہوتا کیا ہے محفل میلاد کے اندر، ہم کرتے کیا ہیں؟ نبی علیہ ہم کافی دیر سے یہ بات آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چرچے ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کی تعظیم توقیر کا معاملہ ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام و نسب پر کلام ہوتا ہے۔ اب غور کریں، سیاستہ میں سے جامع الترمذی میں ابواب المناقب کے اندر امام ترمذی ایک حدیث کو لیں، حدیث کا نمبر ہے 3606، یعنی 3606 حدیث کا نمبر ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو لے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من والد اسماعیل واصطفیٰ قریشن من کنانہ واصطفیٰ ہاشمن من قریش واصطفانی من بنی ہاشم۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ، بے شک اللہ نے من والد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ کنانہ کو چن لیا۔
کنانہ والوں کو چن لیا، وصطفیٰ قریش من کنانہ، اور قریشیوں کو پھر قبیلہ کنانہ سے اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا، وصطفیٰ ہاشمہ من قریش، اور پھر قریشیوں میں سے ہاشم کو چن لیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں وصطفانی من بنی ہاشم، اور ہاشم کے قبیلہ میں سے رب نے مجھے چن لیا ہے۔ اب دیکھیں کتنے واضح الفاظ سے سیاستہ میں رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے فلاں کو چنا، پھر اس قبیلے میں سے اللہ نے فلاں کو قبیلے کو چنا، فلاں قبیلے میں سے آخر میں جا کے فرمایا اللہ نے ہاشم خاندان کو چنا، اور پھر ہاشم خاندان میں سے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام اپنے نسب کا ذکر فرما رہے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اپنے نسب کو خود بیان فرمایا، اور ظاہر ہے محفل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور بالخصوص آپ کے نسب پہ کلام ہوتا ہے۔ بالفرض آپ منکرین سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ کہنے والے سنی جب میلاد مناتے ہیں تو میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو اللہ نے جتنے عضو عطا فرمائے، پھر ان اعضاؤں کو اللہ پاک نے جو طاقتیں عطا فرمائیں، اب پوری محافل میلاد جہاں کہیں بھی پورے ورلڈ میں ہوتی ہیں وہاں چلے جائیں، محفل میلاد میں سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو اعضاء ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان اعضاؤں کا ذکر خیر ہوتا ہے یا ان اعضاؤں میں جو اللہ نے پاور اور طاقت دے دی ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ ہے تو آپ کی آنکھوں میں جو قوت سماعت رکھ دی گئی، جو قوت بصرہ رکھ دی گئی ہے، اسی طرح آپ کو اللہ پاک نے مبارک کان عطا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی جو قوت سماعت ہے ان کا ذکر الغرض مصطفیٰ کریم کی شخصیت اور جو اعضاء اور جو ان کی طاقتیں ہیں، انہی باتوں کا ذکر ہی میلاد مصطفیٰ میں اہل سنت کرتے ہیں۔ اب غور کریں، ابھی حدیث گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب خود بیان کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن مجید فرقان حمید آپ کے تقریباً اکثر اعضاؤں کا ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں، قرآن اس کو بولتا ہے نزلہ علی قلبک، سورہ البقرہ میں فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو آپ کے دل مبارک پر، مبارک طیب طاہر آپ کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا تو سورہ قلم میں قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے محبوب آپ خلق کے اعتبار سے بڑی شان کے مالک ہیں، خلق کے اعتبار سے بڑی شان کے مالک ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے نورانی چہرے کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں، تو قرآن سورہ البقرہ میں بولتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، اے محبوب ہم آپ کے مبارک نورانی چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی بصارت کا ذکر دیکھا جائے، آنکھ مبارک کا ذکر دیکھا جائے تو قرآن سورہ النجم میں اس کا بھی ذکر کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اور محبوب کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک سینے کا، صدر کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں، تو قرآن کہتے ہیں فلا یکن فی صدرک حرج من، الاعراف کے اندر فرمایا تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، اور دوسری جگہ فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی عمر کو دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے سورہ الحجر کے اندر لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، محبوب مجھے آپ کی عمر مبارک کی قسم ہے یہ کافر تو اپنے کفر کے نشے میں بدمست ہو کے بھٹک رہے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں، پاکیزہ اور طیب آنکھیں، ان کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جب ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور جب ہم آئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام مبارک کی طرف تو قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وَالَّذِينَ آمَنُوا
وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ قرآن نے یہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ گیا۔ ایک اور جگہ قرآن الاحزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ذکر۔ اسی طرح ایک اور جگہ آل عمران میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ایک اور جگہ سورہ الفتح میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم دیکھتے ہیں مصطفیٰ کریم سے نسبت رکھنے والی چیز، آپ کا شہر، تو قرآن قسم اٹھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں سے آپ کی ازواج مطہرات، تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے یا نساء النبی، الاحزاب کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ الغرض آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے جائیں، مصطفیٰ کریم کے سر سے لے کر پاؤں تک مبارک اعضاؤں کو دیکھتے جائیں۔ قرآن آپ کے ہر عضو کا ذکر کرتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مبارک زبان کا ذکر آ گیا۔ کہیں آپ کی آواز کا ذکر ہے، کہیں آپ کی اطاعت و فرما برداری کا ذکر ہے۔ الغرض محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی انہی چیزوں کا اہل سنت ذکر کرتے ہیں، جن چیزوں کا ذکر رب نے قرآن کے اندر خود کر رکھا ہے۔ پھر اعتراضات میں سے ایک اعتراض اہل سنت پہ یہ بھی ہوتا ہے، دیکھو جی سال میں عیدیں فقط 2 ہوتی ہیں اور سنی یا رسول اللہ کہنے والے 3 عیدیں مناتے ہیں، یہ تیسری عید انہوں نے کہاں سے نکال لی ہے؟ یہ منکرین کا ایک سوال ہے کہ سال میں عیدیں فقط 2 ہوتی ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے سنیوں نے 3 عیدیں بنا رکھی ہیں، یہ کہاں سے انہوں نے لی ہیں؟ اس سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں اہل سنت کی طرف سے یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ سال میں صرف 2 عیدیں ہیں، یہ بات ہی غلط ہے۔ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اس منکر کی زبان سے ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ سال میں 2 عیدیں ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک سال کے اندر 10 عیدیں آتی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے میں ثابت کر دوں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے والے سال میں تیسری عید نکالتے ہیں اپنی طرف سے، جبکہ سال میں 2 عیدیں ہیں۔ میں قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کرتا ہوں ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ سال میں عیدیں 10 بنتی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الضحیٰ، نمبر 3 مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے 3 عیدیں، نمبر 4 جمعۃ المبارک کا دن، نمبر 5 جس دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمارے لیے دسترخوان کو نازل فرما، وہ دن قرآن کی روشنی میں عید کا دن 5 دن ہو گئے۔ جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن حدیث کے اندر آیا 6، اور 4 دن ہیں ایام تشریق کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے 4 دنوں کو، 9 ذو الحجہ والے دن سے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر 11 ذو الحجہ، پھر 12 ذو الحجہ، پھر 13 ذو الحجہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عید کا دن فرمایا۔ یوں 10 عیدیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہوئی۔ اب منکر ہے، ممکنات میں سے ہے کہ منکر کہے جی انہوں نے بات کہہ دی ہے، کوئی ریفرنس تو پیش ہی نہیں کیا۔ اب ہم انہی اپنی 10 عیدوں پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو حوالہ جات عرض کرتے ہیں تاکہ اس منکر کا منہ بند کر دیا جائے۔ نمبر 1 عید الفطر ہم نے کہی، ظاہر ہے ہر مسلمان کو پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا، یہ منکر بھی مانتا ہے۔ نمبر 2 عید الضحیٰ کا کہا، اس کو منکر بھی مانتا ہے، لیکن جہالت یہ ہے منکر کی کہ جس جگہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عید الفطر کو، عید الضحیٰ کو عید کا عنوان عطا فرمایا کہ یہ 10 ذو الحجہ کا جو یوم النحر ہے، فرمایا یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے،
मुनकर ने वहां हदीस का एक जुज ले लिया, दूसरे जुज को छोड़ दिया। उसी जगह जिस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि हदीस यौमुन नहर के बारे में आई है कि यौमुन नहर मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, उसी जगह यह हदीस कहां मौजूद है? सियासिता के अंदर मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान सियासिता में मौजूद है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यौमुन नहर ईद का दिन है। यौमुन नहर ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, हदीस नंबर 773 के अंदर है, फरमाया यौमुन नहर ईद का दिन है। लेकिन इसी हदीस के अंदर यौमुन नहर जहां फरमाना ईद का दिन है, वहीं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी साथ फरमाया है कि यौम अरफा भी हमारी ईद है, अय्याम तशरीक भी हमारे लिए ईद के दिन है। अब गौर किया जाए कितनी ईदों का सबूत इसी हदीस से मिल गया, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र किया है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर फरमाया यौम अरफा भी हमारे लिए ईद का दिन है। अब गौर करें यौम अरफा कौन सा दिन होता है? 9 ज़ुल्हिज्जा का। तमाम मुसलमान जानते हैं कि यौम अरफा को 9 ज़ुल्हिज्जा वाले दिन को हदीस के अंदर यौम अरफा कहा गया। अब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यौम अरफा हमारे लिए ईद का दिन है। इसी तरह फरमाया यौमुन नहर भी हमारे लिए ईद का दिन है। इसी तरह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 11 ज़ुल्हिज्जा, 12 ज़ुल्हिज्जा और 13 ज़ुल्हिज्जा ये भी हमारे लिए ईद के दिन है। हदीस मुलाजा हो, जामिउ तिरमिज़ी है, किताब सौम है जो मेरे पास तिरमिज़ी शरीफ है, दारुस्सलाम रियाद सऊदिया का छापा है, इसका सफ़ा 1723 है, हदीस का नंबर 773 है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं आमिर बिन उक़बा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अरफता व यौमुन नहरी व अय्यामुत तशरीकी ईदुना अहलल इस्लाम। फिर हदीस के अल्फाज समाअत फरमाएं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अरफता 1 व यौमुन नहर 2 व अय्यामुत तशरीक ईदुना। फरमाया यौम अरफा भी मैं इसको ईद का दिन कह रहा हूं, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। फरमाया यौमुन नहर यानी 10 ज़ुल्हिज्जा को भी मैं ईद का दिन कह रहा हूं। और फिर फरमाया व अय्यामुत तशरीक, अय्यामुत तशरीक, अय्यामुत तशरीक ईदुना। फरमाया अय्याम तशरीक भी हमारी ईद के दिन हैं। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बेहतरीन बात साथ फरमा दी, फरमाया अहलल इस्लाम, ये दिन ईद के हैं लेकिन मुसलमानों के लिए, ये दिन ईद के हैं मुसलमानों के लिए। अब सामीन कराम आप गौर करें, 10 ज़ुल्हिज्जा को ये लोग भी ईद मानते हैं, लेकिन किस कदर गद्दारी है कि 10 ज़ुल्हिज्जा जिस जगह आया यौमुन नहर यहां आ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यौम अरफा, इब्तिदा के अंदर फरमाया कि 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन भी ईद का दिन है, फिर दरमियान में फरमाया यौमुन नहर 10 ज़ुल्हिज्जा जिसको हर मुनकिर भी मानता है कि ईद का दिन है। किस कदर गद्दारी है कि हदीस के पहले जुमले भी छोड़ दिए, हदीस के आखिरी जुमले भी छोड़ दिए और दरमियान वाला दिन लेके कह दिया जी ईद तो बस हजूर अलैहिस्सलाम ने 10 ज़ुल्हिज्जा को फरमाया और तो किसी को फरमाया नहीं। ये तिरमिज़ी शरीफ अपने घरों, अपनी लाइब्रेरियों, अपने जामियात से उठाओ तिरमिज़ी, अगर ये हदीस मौजूद ना हो, जो जुर्माना कहोगे हम देने के लिए तैयार हैं। देखो हमारे घर का छापा नहीं है, सऊदीया से दारुस्सलाम से छपा है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर कितनी ईदों का जिक्र आ गया। यौमुन नहर को हर बंदा पहले ईद मानता है। अब अय्याम तशरीक की तरफ आ जाए। 9 ज़ुल्हिज्जा की सुबह से लेकर 13 ज़ुल्हिज्जा की असर की नमाज तक अय्याम तशरीक है। ये जो आप इन दिनों के अंदर हर फर्ज नमाज जो बाजमात आप पढ़ते हैं उसके बाद एक तकबीर भी आप पढ़ते हैं, तो उसको तकबीर तशरीक कहते हैं कि तशरीक की तकबीर पढ़ी जा रही है। अब इन दिनों को यानी 9 ज़ुल्हिज्जा और 13, 9, 11, 12, 13 4 दिन ये हो गए
کیونکہ 10 ذوالحجہ کو تو رسول اللہ نے الگ علیحدہ طور پہ خود عید فرما دی ہے، اور پھر آخر میں جا کے فرمایا کہ جس طرح 10 ذوالحجہ مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے عید کا دن ہے، اسی طرح 9 ذوالحجہ بھی عید کا دن ہے، اسی طرح 11 ذوالحجہ بھی عید کا دن ہے، اسی طرح 12 ذوالحجہ بھی عید کا دن ہے، اسی طرح 13 ذوالحجہ بھی عید کا دن ہے، کیونکہ یہ ایام تشریق ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا، فرمایا ایام تشریق ہماری عید کے دن ہیں، ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ اب غور کریں حدیث کیا کہہ رہی ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ سنیوں نے یہ تیسری عید نکالی ہے، بھائی صاحب سنیوں نے نہیں نکالی ہے، مصطفیٰ کریم نے سب کچھ عطا فرمایا۔ سنی تو مصطفیٰ کریم کے دیے ہوئے دین کے مطابق چلتے ہیں، سنی اس کے خلاف کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ ہاں کوئی انفرادیت کے اعتبار سے کوئی فرد واحد شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کا مسلک کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی قسط کے اندر عرض کیا کہ بعض لوگ محفل میلاد سجاتے ہیں، لیکن میلاد کے اندر کرتے کیا ہیں؟ وہیں معاذ اللہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، وہیں مرد بھی بیٹھے ہیں، مخلوط محفل میلاد مناتے ہیں جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور پھر وہاں عورتیں بھی نعت پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، مرد بھی نعت پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسی محفلیں سجاتے ہیں معاذ اللہ ان کے اندر ڈھول ڈھمکے ناچ، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا خرافات۔ یہ تو میں پہلی قسط کے اندر بھی عرض کر چکا ہوں، اہل سنت کا مسلک قرآن و سنت کی روشنی میں ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں یہ کام اس نے غلط کیا ہے، میلاد غلط نہیں ہے، میلاد کا طریقہ اس نے غلط اختیار کیا ہے۔ جس طرح میں نے پچھلی قسط میں بھی مثال دی تھی، ایک شخص نے نماز پڑھی ہے لیکن وضو کیے بغیر، اب کیا کہیں گے کہ نماز پڑھنا ہی غلط ہو گیا؟ یہی کہیں گے نماز، نفس نماز ٹھیک ہے لیکن اس بندے کا طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح ایک بندے نے نماز پڑھی ہے لیکن اس نے شمال کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، جناب پاکستان میں ہے نمازی شخص اور شمال کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، اب ظاہر قبلہ پاکستان میں مغرب کی طرف بنتا ہے، اب بندہ اس کو کہے نماز نہ پڑھا کر کیونکہ یہ کام ہی غلط ہے، یوں کوئی بھی نہیں کہے گا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ نفس نماز ٹھیک ہے، تیرا طریقہ خلاف شرع ہے۔ اسی طرح جن میلاد شریف کی محفلوں میں خلاف شرع کام کیا جاتا ہے، ہمارا مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی ان کاموں کی اجازت نہیں دیتا۔ اصلاح کی ضرورت ہے، اس کرنے والے کے اس کردار کی اصلاح کی ضرورت ہے، نفس میلاد حرام نہیں ہو جاتا ان کاموں کی وجہ سے، ہمیشہ یاد رکھیں اصول۔ اب رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اور جگہ ابن ماجہ میں، وہ بھی سیاہ ستہ ہی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن، فرمایا عید الفطر، عید الضحیٰ اور تمامی ایام سے افضل و اعلیٰ دن ہے۔ یہ سیاہ ستہ کے اندر ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک والے دن کو عید الفطر سے افضل قرار دیا، عید الضحیٰ سے افضل قرار دیا، پھر فرمایا یہ سید الایام ہے، یہ سید الایام ہے، تمامی دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک میں آخر کون سا ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام اس کو عید الفطر سے بڑا دن، اس کو عید الضحیٰ سے زیادہ فضیلت والا دن ارشاد فرما رہے ہیں۔ اصل میں ہوا کچھ یوں، اسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں، یعنی جمعۃ المبارک والے دن میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعۃ المبارک کے دن ہوئی، تو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے جمعۃ المبارک کا دن عید الفطر سے بھی افضل ہے، عید الضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ ابن ماجہ ہے، اس کے اندر باب فی فضل الجمعہ، جمعہ کی فضیلت پر امام ابن ماجہ نے ایک باب باندھا ہے، اس کا حدیث لیں، حدیث کا نمبر 1084، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعۃ سید الایام وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہے یہ سید الایام ہے،
وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ، اور جمعہ کے دن کی عزت عند اللہ، اللہ کے ہاں، من یوم الاضحیٰ، عید الضحیٰ، بڑی عید سے بھی جمعہ کی عزت اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ یوم الفطر، فرمایا عید الفطر سے بھی اللہ کے ہاں جمعۃ المبارک کی فضیلت شان زیادہ ہے۔ اب غور کریں، رسول اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، خلق اللہ فیہ آدم، خلق اللہ فیہ آدم، خلق اللہ فیہ آدم، فرمایا جمعہ کو اتنی شانیں اس لیے ملی ہیں کہ اس دن جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب سامعین کرام سمجھ گئے جو ہوں گے کہ جمعہ کو یہ فضیلت سیاہ ستہ کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے، عیدوں سے بڑھ کر، تمام دنوں سے بڑھ کر، اس کی وجہ میرے آقا کریم نے یہ فرمائی ہے، خلق اللہ فیہ آدم، اللہ پاک نے جمعہ والے دن میں جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب ہمیں سمجھ آ گیا ایک اصول، ادھر عید الفطر کو ہم بڑا دن سمجھتے تھے، عید الضحیٰ کو بہت بڑا دن سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں، لیکن اس حدیث نے ہمیں بتا دیا ان دنوں سے بھی ایک بڑا دن موجود ہے، وہ دن ہے جمعہ کا۔ پھر بتایا وہ دن بڑا کیوں ہے، فرمایا کیونکہ اللہ نے اپنے ایک پیغمبر جناب آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا فرمایا۔ اب میرا منکرین سے سوال ہے اور اپنے سامعین کی بارگاہ میں یہ میری التجا و عرض ہے کہ سارے نبیوں میں سے شان اور فضیلت کے اعتبار سے افضل کون؟ یقیناً ہر مسلمان یہی کہے گا، حتیٰ کہ منکر بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ تمام انبیاء سے زیادہ شان، رفعتیں، منزلتیں، عزتیں، اوصاف اور تقریر جو رب نے عطا فرمائی ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ اب آپ نے اس وجہ پر اپنے آپ کو بار بار لوٹانا ہے کہ اللہ نے جمعۃ المبارک والے دن کو اتنی عزت اس لیے دی کہ اسی میں آدم کو پیدا کیا گیا۔ اب آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوں وہ عید الفطر سے بھی زیادہ فضیلت والا، عید الضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت والا، اور جس نبی علیہ السلام کی عزت و عظمت آدم سے بھی زیادہ ہو، آدم علیہ السلام سے میرے آقا کریم کی عزت و شان کئی درجے اللہ نے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اب آپ تشریف لے آ رہے ہیں پیر والے دن۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس دن تشریف لائے، کیونکہ آپ کی عزت و عظمت و شان آدم سے زیادہ ہے، اور آپ تشریف لا رہے ہیں سوار شریف پیر والے دن، منڈے کو تشریف لا رہے ہیں، تو ان اصولوں کے تحت مسئلہ واضح ہو گیا کہ مصطفیٰ کریم جس دن تشریف لائے وہ دن جمعۃ المبارک سے بھی زیادہ فضیلت والا بن گیا، کیونکہ جمعہ کو پیدا ہوئے آدم، اور سوار شریف کو تشریف لائے آدم کے بھی سردار، آدم علیہ السلام کے بھی آقا، آدم علیہ السلام کے بھی مولا، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جس رات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ تو آقا کریم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، تو جب آدم جس دن پیدا ہوئے وہ عیدوں سے افضل ہو گیا، تو جس دن آپ تشریف لائے وہ جمعہ سے افضل ہو گیا۔ اور یہ میرا خیال بھی نہیں ہے، ممکن ہے کوئی منکر کہے، ایک بندے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ امام زرقانی نے بھی یہی جملہ لکھا ہے۔ امام زرقانی تو یہاں تک چلے گئے، المواہب اس کی شرح کی ہے انہوں نے، زرقانی شریف، وہ تو یہاں تک چلے گئے کہ لیلۃ القدر کی رات بھی پیچھے ہے، میرے آقا کریم کی ولادت کی رات لیلۃ القدر کی رات سے بھی زیادہ باعث برکت ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ لیلۃ القدر میں کیا ہوا؟ قرآن نازل ہوا، کس کو ملا؟ مصطفیٰ کریم کو ملا۔ دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں اگر مصطفیٰ کریم ہی نہ آتے تو قرآن کس کو ملتا؟ مصطفیٰ کریم ہی نہ ہوتے نہ یہ لیلۃ القدر ہوتی، نہ یہ دن ہوتے، نہ یہ رات ہوتی، نہ آدم ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے۔ پورے پیغمبر، ہم پچھلی قسط میں عرض کر چکے ہیں،
سارے نبیوں کو وجود مصطفیٰ کریم کے نورانیت کے فیضان سے ملا ہے، اور جنتیں، دوزخیں، لو، عرش، کرسی، سب کچھ نشر الطیب کے حوالے سے، مولوی اشرف تھانوی کی کتاب نشر الطیب، اس کے حوالے سے ہم پچھلی قسط میں عرض کر چکے ہیں، سارا کچھ رب نے، لو ہو، قلم ہو، کرسی ہو، عرش ہو، زمین ہوں، آسمان ہوں، جنت و فرشتے ہوں، ساری مخلوقات کو مصطفیٰ کریم کے نور سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو اب مصطفیٰ کریم جس دن آئے، وہ دن جس دن آدم آئے اس دن سے افضل ٹھہرا۔ اب یہ تو ہو گئیں 4 دن ایام تشریق کے، 2 بڑی عیدیں، 6 حدیث شریف کے اندر میرے آقا کریم نے فرمایا جمعہ کا دن میری امت کے لیے عید کا دن ہے۔ 7 مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کی قوم نے آپ سے تقاضا کیا کہ حضور والا ہمیں اپنے رب سے عرض کیجئے کہ آسمان سے دسترخوان نازل کریں، ہم اس دسترخوان میں کھانے آئیں، اس کو کھائیں گے اور اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ نے دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا دسترخوان نازل فرما۔ سورہ المائدہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور جس دن تو ہمارے لیے اس کو نازل فرمائے گا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، تکون لنا عیدا، قرآن کے الفاظ ہیں، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اب یہ بھی عید ٹھہری۔ اب منکر کہتا ہے 2 عیدیں ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اتنی ساری عیدوں کا ذکر قرآن اور حدیث کر رہی ہے، میں گھر سے نہیں کر رہا۔ غور کریں، جس دن ایک دسترخوان نازل ہو رہا ہے قرآن اس کو عید کا دن کہہ رہا ہے، اور جس دن مصطفیٰ کریم تشریف لا رہے ہیں وہ صرف عید نہیں، وہ جشن عید میلاد النبی کا دن بنتا ہے۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں اتنی ساری عیدیں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی فقط 2 عیدیں ہیں۔ اب بندہ جائے تو کہاں جائے؟ منکر کی مانے یا اللہ اور رسول کی مانے؟ یقیناً مسلمان کا کام یہ ہے منکرین کی باتوں پر توجہ نہ دے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یا تو منکر کو چاہیے کہ جو ہم نے حدیثیں پیش کی ہیں حدیثوں کا رد پیش کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کو عید نہیں فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کو عید نہیں فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام تشریق کو عید کے دن قرار نہیں دیا۔ ابھی سیاح کے حوالے سے، ابن ماجہ کے حوالے سے ہم نے حدیث شریف عرض کی۔ جب پھر قرآن نے جس دن دسترخوان نازل ہوا اس دن کو عید کا دن قرار نہ دیا ہو، تو جب یہ ساری باتیں جمعۃ المبارک، عید، دسترخوان جس دن نازل، اتوار کا دن تھا، آج تک عیسائی اسی دن کو بڑا دن مناتے ہیں۔ عیسائیوں کا آج بھی اتوار بڑا دن منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی دن دسترخوان نازل ہوا تھا۔ مفسرین نے باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا، اس کو لکھا ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام اس دن کو عید کے طور پہ منایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تکون لنا عید، یا اللہ ہمارے لیے وہ عید کا دن ہوگا۔ سورہ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکایتاً جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلام نقل فرمایا۔ اب رسول اللہ جمعے کو بھی عید فرمائیں، دسترخوان جس دن آئے قرآن اس کو عید کہیں، یوم عرفہ کو رسول اللہ نے عید کہا، 11 ذوالحجہ کو رسول اللہ عید فرمائیں، 12 ذوالحجہ کو رسول اللہ عید فرمائیں، 13 ذوالحجہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن فرمائیں۔ تو بتائیں یہ 2 عیدیں ٹھہری یا 2 سے زیادہ بنی؟ یقیناً قرآن و سنت کی روشنی میں 2 سے عیدیں زیادہ بنی۔ جب 2 سے عیدیں زیادہ ہیں تو پھر یہ کہنا کہ سنیوں نے 2 عیدیں تھیں اور 3 بنا ڈالی ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ اعتراض لا یعنی قسم کا اعتراض ہے، تعصب کی بنا پہ کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا کہ عیدیں 2 نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں 2 سے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے منکرین کی طرف سے، اگر یہ عید کا دن ہے، جشن عید میلاد النبی، تو اس کا خطبہ کیوں نہیں ہوتا، اس کی نماز کیوں نہیں ہوتی، اس کے اندر احکامات کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں ان منکرین پر سوال کروں گا، یہ تو ہم اس کو عید کا دن کہہ رہے ہیں اصولوں کے تحت،
کہ فلاں فلاں اصول ہے، اس کے تحت وہ دن عید کا بنا ہے، جو کام وہاں ہوئے تھے ان سے اس دن میں بڑا کام ہوا ہے۔ دسترخوان ایک کیا ہے؟ ایک دسترخوان ہے، اس پہ چند کھانے آئے، ایک جانب وہ ہیں جس دن وہ آ رہے ہیں وہ عید کا دن قرآن کہہ رہا ہے، دوسری جانب مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ جب آپ آ رہے ہیں وہ عید نہیں، وہ جشن عید بنے گا، لیکن مسلمانوں کے لیے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ رسول اللہ کو ہم نے بھیجا۔ رسول اللہ کی آمد کے چرچے قرآن کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے احسان کیا ہے، لیکن علی المؤمنین، مومنوں پر، مسلمانوں پر آپ کی آمد کا احسان ہے، منافقوں، گستاخوں اور کافروں اور مشرکین پر آپ کی آمد کا کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آل عمران کے اندر کہہ رہا ہے قرآن کہ جب ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا، اس بھیجنے پر، اس نعمت اور اس فضل پر ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ ظاہر ہے جو مومن ہے وہ آج بھی اللہ کے اس احسان کو، جتنا ان کے اندر وسعت ہے، طاقت ہے، وہ اس احسان کو احسان ہی سمجھتے ہیں، اور اس دن کو الحمدللہ جشن عید میلاد النبی کے جشن کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، کیونکہ خوشی کا سماں ہے، اور یہ سارے کام قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہیں، جیسا کہ ہم ابھی اس کی طرف قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کریں گے۔ اب میں منکرین سے پوچھتا ہوں، جو وہ سنیوں سے پوچھتے ہیں اگر یہ دن عید کا ہے تو اس کی نماز کہاں ہے، اس کا خطبہ کہاں ہے؟ میں پوچھتا ہوں یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو سیاہ میں یہ حدیث موجود ہے ابن ماجہ میں، رسول اللہ نے عید کا دن فرمایا، ابھی آپ حدیث کو سماعت کر چکے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں 9 ذوالحجہ والے دن کون سی نماز ہوتی ہے عید کی؟ بقول ان کے کہ ہر عید کے لیے نماز کو ہونا ضروری ہے، ہر عید کے لیے خطبے کا ہونا ضروری ہے۔ تو میرا سوال ہے ان پر، مجھے بتایا جائے یوم عرفہ کو میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے عید فرمایا اور سیاہ میں حدیث موجود ہے، آپ اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے۔ ویسے تو آپ کی مرضی ہے، جس کو چاہیں ضعیف کہہ دیں، جس کو آپ نے چاہا جناب آپ کے خواہشات کے مطابق آ گئی تو وہ ٹھیک ہے، اور جو نہیں ہے یہ حدیث ہی ضعیف ہوگی۔ آپ کے کہنے سے کوئی حدیث ضعیف نہیں بنتی۔ اس حدیث کو جو ابن ماجہ کے حوالے سے ہم نے پیش کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو عید کا دن قرار دیا، کس محدثین میں سے کس محدث نے اس حدیث کے راویوں کو جو ہے وہ ان پہ کلام کیا اور کہا جی سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہوگی؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ آپ کی خواہشات کی وجہ سے تو میرے آقا کریم کی کوئی حدیث ضعیف نہیں بن سکتی۔ اب غور کیا جائے، آپ ان سے پوچھیں 9 ذوالحجہ کو آقا کریم نے عید کا دن فرمایا، نماز کہاں ہے، خطبہ کہاں ہے؟ 9 ذوالحجہ والے دن۔ پھر ایام تشریق کو آقا کریم علیہ السلام عید کا دن قرار دے رہے ہیں۔ پوچھا جائے 11 ذوالحجہ کو کون سی عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے؟ یوم النہر والی عید، وہ تو وہی مانتے ہیں، جو ان کا سوال ہے وہی ہم ان سے کرتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ جس دن بھی عید ہو وہاں خطبے بھی ہوں، نماز بھی ہو، یہ کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں یوم عرفہ عید ہے، رسول اللہ نے فرمایا کوئی خطبہ نہیں ہے، اس کا کوئی اس پر جناب والا وہ نماز نہیں ہے۔ 11 ذوالحجہ کو آقا کریم نے عید کا دن فرمایا، کوئی نماز نہیں ہے مخصوص 11 ذوالحجہ والے دن کے اعتبار سے، کوئی ایسا خطبہ نہیں ہے جو 11 ذوالحجہ والی دن، جس دن کو آپ نے عید فرمایا وہ دین مسلمانوں کے لیے کوئی آپ نے نماز بھی دی ہو، کوئی خطبہ دیا ہو۔ اسی طرح 12 ذوالحجہ کو آپ نے عید فرمایا، کوئی مخصوص نماز اور خطبہ نہیں دیا۔ 13 ذوالحجہ کو آپ نے عید فرمایا، کوئی مخصوص خطبہ اور نماز عطا نہیں فرمائی۔ جمعۃ المبارک کے دن کو عید قرار دیا، کوئی مخصوص نماز عید ہونے کے اعتبار سے جمعۃ المبارک کے دن میں عطا نہیں فرمائی۔ اور کوئی کہے اور جی پھر جمعہ کے دن خطبہ بھی ہوتا ہے، عید بھی، جمعہ کے دن نماز بھی ہوتا ہے۔